नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हयाम बट और आज के प्रोग्राम के साथ सईद अजमल रहीम साहब के साथ मैं हाजिर हूँ एक दफ़ा फिर। और आज हम करेंगे एपिसोड 2 पार्ट 2 है और प्रोग्राम है अच्छी बीवी की खूबियाँ, यानी कि अजमल रहीम साहब अपने एक्सपीरियंस और अपनी जो तजर्बा और एनालिसिस और रिसर्च के मुताबिक ख़वातीन को जो टिप्स देंगे और जो खूबियाँ बताएंगे ताकि वो उसको अप्लाई करके तो अपनी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर कर सकें। क्योंकि हमारे पास जो है अजमल साहब के पास ज़्यादातर सवाल जो आते हैं वो शादी से रिलेटेड आते हैं, शादी के मसाइल से आते हैं। तो इस दवाजी ज़िंदगी को कैसे बेहतर किया जा सके, अपनी करेक्शन कैसे की जा सके, ताकि एटलीस्ट अपनी तरफ से कोशिश की जा सके कि काउंटर किया जाए, अच्छे तरीके से जो है प्रेजेंट किया जाए आगे। फिर किस्मत पे भी तो होता है ना, अगले मंडे पे होता है। तो लेट्स स्टार्ट। अब हमने पिछले प्रोग्राम में 15 खूबियाँ और 15 टिप्स जो हैं वो की थी और अभी जो है हम आगे से स्टार्ट करते हैं। याम थैंक यू वेरी मच। सेकंड एपिसोड हम आ गए हैं। ये पहला एपिसोड काफ़ी मुझे फीडबैक मिला लोगों का, अच्छा भी बुरा भी, अच्छा ज़्यादा मिला। लेकिन ख़वातीन का जो ज़्यादा सवाल था कि मर्दों को क्यों नहीं समझाते आप, उनको आप उनकी तो बात ये है याम के यहाँ पे कि हम पहले अपने आप को दुरुस्त कर लें, बाकी सब दुरुस्त होते जाते हैं। और ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये मैंने मेरी ये रिसर्च लोगों के साथ मियाँ बीवी के साथ डिस्कशन, उसमें सारा फिर 3-4 स्कॉलर ऐसे हैं जो टीवी पे आते हैं। जुबैर चौधरी साहब ने इस पे बड़ा काम किया, कासिम अली शाह बड़ा इस पे बात करते हैं। तो कई चीज़ें मैं उनके रेफरेंस भी, उनको भी ये ना कहें कि मैंने जुबैर चौधरी साहब को फ़ोन किया बड़ी दफ़ा, वो फ़ोन उठाते नहीं हैं, उनका प्रॉब्लम है पता नहीं कि वो थोड़ा सा बड़े लीडर बन जाते हैं। तो उनसे मैं 2-3 चीज़ें पूछनी थी, मैंने कहा उनसे भी ज़रा राय ले लें क्योंकि वो भी काउंसलिंग करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मैं उनसे बात नहीं कर पाया। तो उनका भी काफ़ी इस मामले में एनालिसिस है। कासिम अली शाह, जब ये लोग ये बुलंदियों पे चले जाते तो इनके अपने रवैये बहुत ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, नहीं नाराज़ नहीं, मतलब फ़ोन तो सुने ना। चलिए, अगर हमारी कोई मैंने मैसेज भी दिया उनको कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बट यही चीज़ें फिर जब वो ऊपर से जाके नीचे गिरते हैं ना, फिर ये चीज़ें होती हैं, फिर बंदे को ख़राब करती हैं। यानी वो अब हमारा दूसरा प्रोग्राम शुरू करें हम, बिस्मिल्लाह करते हैं। हमने पिछली जो 15 खूबियाँ बयान की थी, आगे 16वीं खूबी, ठीक है जी, घर का बजट बनाना। ओके, ठीक हो गया। अच्छी बीवी हमेशा अच्छा बजट बना के चलती है। उसको पता है मेरा घी कितना इस्तेमाल होना है, मेरी चीनी कितनी इस्तेमाल होनी है, दूध कितना इस्तेमाल, बिजली का बिल कितना आना है और सुई गैस का बिल कितना आना है, सुई गैस को मैंने कैसे कंट्रोल करना है, लाइटें कैसे बंद करनी। उसने एक फ्रेमवर्क बना लेना है, उसके ऊपर जाने नहीं देना। बिल्कुल ऐसी है। क्या होता है, सारे घर के पंखे चल रहे होते हैं, लाइटें चल रही होती हैं, शी डजंट केयर के वो मेरा क्या है, खामन है। लेकिन हमारी माएँ तो करती हैं, ठीक है ना। तो आदत डाल लें कि घर के जितनी फालतू लाइटें, गैस चल रही है तो वक्त पे चलाएं। मैंने एक दफ़ा बिल बहुत ज़्यादा आया तो मैंने चेक किया, तो जो हमारा कुक था ना वो सारा दिन चूल्हा जलाता ही रखा था, बंद नहीं करता होता था, तीनों के तीनों बर्नर चल रहे होते थे बस रात। तो वो तो मैंने 3-4 दिन उसको मुसलसल वॉच किया कि भाई 4 घंटे अननेसेसरी चूल्हे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह पंखे चल रहे हैं, इसी तरह बिजली चल रही है, सुई गया अपना आपका, इसी तरह आपके दूसरे जो पानी आपका ज़ाया हो रहा है, और इसी तरह आपकी चीज़ें आप ले आते हैं, बाहर रख दी, वो ख़राब होगी, इस्तेमाल में नहीं पाएंगे। तो अच्छी जो बीवी होगी ना, हमेशा घर का बजट टू द पॉइंट बना के रखेगी। बिल्कुल सही बात। ये एक उसकी खूबी है। और कभी नहीं खामद को कहेगी मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, बल्कि उसमें पैसे बचाएगी। समझदार बीवी, ठीक है। आगे 17 नंबर, शोहर की जाती चीज़ों का ख्याल करना। एग्री? बिलोंगिंग्स लाइक, हाँ, उसकी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जुराबें, बूट, उसकी शर्टें, उसकी क्या लें कि कोई उसके जो जो भी उसको ज़रूरत होती है वो संभाल के। मसलन आपका काम अच्छी बीवी का हफ्ते के 6 जोड़े जुराबों के तरतीब से तैयार करके रख लेना। मुझे तो लग रहा है अब कहते माई नहीं होती थी पुत्र रैन जी करी लग रहा है
देखो खामद भी जो होता है ना, वो अच्छी बीवी की जो निशानी होती है ना, वो जब घर में हो ना तो एक बेस्ट माँ का रोल अदा करे बेटा अपनी खामद के साथ, और जब बीवी के रूप में आए ना तो एक महबूबा के तौर पे, ठीक है। वो मैं वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन वो उस पे उसको कंप्रोमाइज़ इन दोनों बातों पे करना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। इसलिए ये घर का जो बजट है उसकी, सॉरी घर का बजट, ज़ाती चीज़ों की अहमियत देना। मतलब मेरा एक प्रोग्राम चल रहा है, मैं बड़े शौक से प्रोग्राम देख रहा हूँ, आप आती हैं मोबाइल खींचती हैं, वो क्या कहते हैं रिमोट कंट्रोल, अपना प्रोग्राम लगा लेते हैं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन उसने क्या करना, फेडअप होना, उसने किसी दोस्त की तरफ जाके बैठ के देखना शुरू कर देना, या वो कमरा बदल लेगा, या अपने लिए और की चीज़ है। तो यू आर क्रिएटिंग डिस्टेंस इन द हार्ट ऑफ योर हस्बैंड, ठीक है। और उसको यानी कि जो उसकी पसंद की खाना है या उसकी जो चीज़ें, उसको आपने देखना है। 18 तैयारी में शोहर की मदद करना, जैसे फिल्म्स में, ड्रामा जैसे फिल्मों में थे, कोट लगा रही, टाई लगा रही, वो अमिताभ बच्चन की जो मिसेज है ना, वो अमिताभ बच्चन के उसका सर पेट पे आता है, बेचारी टाई लगाती तो ऐसे लगा रही होती है। नहीं वो कभी खुशी कभी गम में मेरे ख्याल में वो स्टूल रख के टाई लगाती है, टाई ठीक करती हैं, फिर क्या हो जाएगा कोट पहना ले, ये चीजें। ये आपकी घड़ी रहेगी, घड़ी पहन ले। ये तो वैसे अगर नॉर्मली भी अगर आप कर रहे हो, बटवा इंसान बाकी जो है, ये बैग आपका रह गया, ठीक है ना, सामने वाले के दिल में आपके लिए जरूर आएगा, ठीक है। अक्सर घर में मोबाइल भूल जाते हैं, ठीक है। वो वहाँ पे खामद भी टेंशन में बैठा था, मेरी काला सारियाँ आ रही हैं, देखी जाएगी। ओह नो, मैं तो फंस गया। तो मैं वापस तो 90% आजकल के खामद फौरन गाड़ी वापस मोड़ते हैं, वापस आके पहले मोबाइल उठाते हैं। तो ये चीज़ों को आपने देखना होगा, उसकी कह लें कि शोहर की ज़ाती चीज़ों का ख्याल करना। अब ज़ाती चीज़ों में ज़ाती चीज़ें उसको आपको पता है, बीवी को पता होता है ज़ाती चीज़, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तैयारी में शोहर की मदद करना, ये बता रहे थे ना। हाँ जी, अब दूसरों की, अब 19 दूसरों के सामने हमेशा शोहर की इज्जत करना। अगर आपके पास इज्जत है ना तो हमेशा आप इज्जत देंगे, अगर आपके पास जिल्लत है तो आप हमेशा जिल्लत देंगे। आप इज्जत दें, यकीन करें आपको रेसिप्रोकल आपको इज्जत मिलती है, ठीक है। तो दूसरों के सामने अक्सर मैंने बीवियां कई देखी हैं, वो जब कोई सामने खड़ोता है, ओए इधर आ जरा, वो तुमने ऐसे कर दिया, ये है। अच्छा, फिर बात करके ना उसको महफिल के अंदर झूठा साबित करना, ये एक बहुत ही फजूल बीवी का रोल होता है। नहीं ये झूठ बोल रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे बात हुई। तो या उसकी आप एक समझ लें कि यू आर प्रेजिंग योर सेल्फ व्हेन यू आर एडमायरिंग योर हस्बैंड। आप अपनी तारीफ करें, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, आपका पार्टनर है, तो इसका मतलब यू आर डिफेमिंग योर सेल्फ, यू आर अब्यूजिंग योर सेल्फ, ठीक है, क्लियर। शुक्र है याम जो है ना मेरे साथ कन्फ्लिक्ट नहीं कर रही है अभी तक। तो मैं कह रही हूँ हाँ ये तो ठीक है, कुछ ऐसी खास नहीं है। अगला, ये सब चीजें वो है जो हम अपने घरों में भी देख रहे हैं ना अभी तक, तो इसलिए मुझे लग रहा है हाँ ये तो होनी चाहिए नॉर्मल है। कुछ ऐसी आगे और होंगी तो फिर मुझे लगेगा। बार बार मेके की जाने की जिद ना करना। मैं मेके चली जाऊंगी तू देखते रही हो है जाए जरूर, लेकिन कभी कभार आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी हस्बैंड है, सेकंड प्रायोरिटी बच्चे है, थर्ड प्रायोरिटी घर है, और फिर जाना है तो आप ठीक है हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन चक्कर लगा के आ जाए, बट ये जाके वहाँ पे आप घर के ऑन द कास्ट ऑफ योर कंफर्ट एंड लिविंग आप अपने खामद बच्चों को छोड़ के आप जाके मेके बैठी रहें और पीछे। हाँ ज़रूरत है, पेरेंट्स को कोई इलनेस है, किसी वो तो कोई अलग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो वो तो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन अगर ये करें कि वहीं जाके उधर बैठ गए हैं, अच्छा फिर ऐसे वो फिर मेके में भी इज्जत ना रहती है, वो भी फिर कहते हैं कब जाएगी। भाभियाँ अगर हुई हैं कुछ इस तरह हुई हैं, इवन माँ भी तंग आ जाती है, इधर ही आके बैठ के रहती है, तो सिर्फ इधर अपने एक स्टीम रखें। हमेशा हमेशा अटैक जो होता है ना, जो इंट्रीग होती है वो आपकी एब्सेंस में होती है। हाँ। तो आपको मैदान जंग खुला छोड़ के चली जाते हैं और वो मेके जाके बचाती रहती, पीछे इंट्रीग फुल होती है। देखिए आप जाके बैग ही माँ को सारी साड़ी तैयारी दे रही होगी उत्ते बैठी,
خام خواہ حالانکہ وہاں پہ جا کے آپ بات بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن یو آر گیونگ اپرچونٹی ٹو یور ان لاز ٹو ٹاک اباؤٹ یو. کلیئر؟ ہیڈ کوارٹر از ویری امپورٹنٹ. اگلا چلیں جی. اچھا فضول کاموں میں وقت ضائع نہ کرنے. یہ 21 پوائنٹ از ویری امپورٹنٹ ان پریزنٹ سینیریو. فضول کام نمبر 1. ٹھیک ہے، یہ آپ کی زندگی کو تباہ کر رہا ہے، بچے کو تباہ کر رہا ہے، آپ کی ازواجی لائف کو تباہ کر رہا ہے، آپ کو تباہ کر رہا ہے، آپ کا گھر اجڑ رہا ہے. اچھا پھر آپ اس وقت بچوں کے جانے کا ٹائم ہے اور آپ ٹی وی دیکھ رہی ہیں، بچوں کے کھانے کا ٹائم ہے آپ کوئی اور کام میں لگی ہوئی آپ. اچھا اکثر خواتین نے دیکھا ہے کہ ادھر بچے لڑ رہے ہیں آپس میں، بچے آپس میں گتھم گتھا ہوئے ہیں، خامد چیخ رہا ہے، وہ ٹیلی فون پہ بات لگی اور اپنے مسائی کے ساتھ یا اپنے کسی سہیلی کے ساتھ یا اپنی بہن کے ساتھ لمبی ٹاکے دیکھیں پونکتا تو پونکن دے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک چھوٹے چھوٹے جیسچر ہے جو آپ کے روزمرہ لائف کے زندگی میں آپ کے امپورٹنٹ ہے بہت. شوہر کے آتے ہی موڈ ٹھیک کر لینا. کیسے؟ وہ دیکھا نا انڈیا کا پروگرام جو آتے ہیں وہ جس میں دکھاتے ہیں ساس بہو کے ڈرامے کہ میں آنکھیں ایسے 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 جیسے خامد سامنے آتے تھے ویسے. ٹھیک ہے نا، تو بے شک آپ مثلا آپ موڈ خراب ہے، آپ کسی سے لڑ کے بیٹھی ہیں یا اپنی امی ابا کے ساتھ جھگڑا، اپنے بھائیوں کے ساتھ ٹیلی فون پہ لڑ کے بیٹھی ہیں، بچوں کو مار کے بیٹھی ہیں یا ساس کے ساتھ منہ ماری کر کے آئی ہیں. لیکن ایک چیز خیال کرنا، جب بھی خامد گھر ہے فوراً اپنے آپ کو 180 ڈگری پہ چینج کر لینا. موقع کیوں دے رہے ہیں کہ وہ باہر جائے کہ یہ ہمارے یہاں تو کھچ کھچ ہی ہے. سو اب فوراً منہ ٹھیک کر کے اچھے طریقے سے پیش آنا. ٹھیک ہو گیا؟ کوئی شک کوئی شبہ نہیں؟ اچھا دیکھیں جی خواتین، آپ کا نمائندہ میرے پاس بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ میں غلط بات کروں گا یہ مجھے یہاں پہ بحث کرے گی. ابھی تک اس نے 2 ایشو پہ میرے ساتھ بحث کی ہے، باقی ایشو پہ ابھی ایگری کیا ہے. دس از مائی کامیابی. اچھا جی 23 نمبر، فضول قسم کی فرمائش نہ کرنا. اب فضول قسم کی فرمائش سے کیا مراد ہے یا آپ بتاؤ. میرے خیال میں مطلب اگر ہسبینڈ کا اتنا بجٹ نہیں ہے تو اس سے زیادہ ایکسٹرا کو شادی بھی آ رہی ہے تو میرے پاس مطلب اگر کوئی ایسا سوٹ ہے جو اس شادی پہ نہیں پہنا، کیونکہ خواتین کو یہی ہوتا ہے نا وہ سوٹ میں نے وہاں پہن لیا تھا اب میں وہاں نہیں پہنوں گی، تو بھائی اس شادی پہ اگر نہیں پہنا تو وہ والا سوٹ وہاں پہن لیں. ایکسٹرا اخراجات نہ ہوں کہ جو یا کوئی ایسی ہٹ کے اب مجھے وہاں جانا ہے ویکیشنز پہ مجھے یہ کرنا ہے. یا فرض کرے خامن کی میٹنگ آ رہی ہے اور نہیں میں نے آج سسرال جانا میرے ساتھ چلو. ہاں ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، بچوں کی صبح وہ ہے پیرنٹس میٹنگ ہے تو آپ کو کہ نہیں میں نے بچوں کی پیرنٹ میٹنگ میں نہیں جانا، آپ اس طرح کر یا کوئی اور کوئی ایشو ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ آپ کہیں نہیں یہ ایسے نہیں میں نے یہ کرنا ہے، یا یہ کہہ دیں کہ جی میں نے سیپریٹ گھر لینا ہے، میں نے ساس سسر کے ساتھ نہیں رہنا. یہ چیزیں. ایک چیز بتا دوں، آپ ڈیسٹنی لے کے پیدا ہوئے ہیں، جو ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی قسمت میں لکھا ہے ہو کے رہنا ہے. مانگنے سے چھیننے سے بولنے سے مل نہیں جاتا. ٹھیک ہے نا، تو کوشش کریں لیکن پازیٹیو طریقے سے، یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑا کریں. کلیئر؟ اوکے تھینک یو. اچھا گھر کا ماحول پرسکون رکھنا. اچھا بعض خواتین ایسے ہوتی ہیں جیسے خامن گھر آیا نا تو بچوں کو مارنا شروع کر دیں گی یا بچوں ضد کرنے شروع ہوں گے تو ان کو اور اریٹیٹ کریں یا کسی اور کے ساتھ الجھنا شروع کر دیں گی یا یعنی کوئی نہ کوئی ٹیزنگ کام شروع کریں، گھر کا ماحول خراب کر دیا، نوکروں پہ چیخنا شروع کر دیا. اچھا پھر شاؤٹ کرنا شروع کر دیا، نقص نکالنے شروع کر دیا. تو یہاں تو باہر سے آیا تو کم کم ماحول تو اپنا گھر، جب میاں گھر پہ ہو تو سکون کا، اس کو پتا ہو کہ میری بیوی سگڑ بیوی ہے، یہ شی نو ہاؤ ٹو ہینڈل دس سچویشن اور سچویشن. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کر لیں گے تو میاں آپ کو وہی ریسیپروکل آپ کے ساتھ بھی وہی کرے گا. اگلا چلیں 25 کو، کم آمدنی کا تانا نہ دینا. تیرے کو ہے کہ تو لے آیا کہ اتنے تیرے پیسے ایسے میرے جیب خرچ ہوتا تھا، اتنے پیسے میرے
وہ میرا بھائی جو ہے نا وہ تو اتنے پیسے تو بیوی کو کپڑوں پہ دے دیتا ہے. اس سے سامنے والے کی احساس کمتری کا شکار ہونا اور ان کو تانے دینا کم. وہ بھی اللہ نے جو رزق دیا اس پہ صبر شکر کریں. آپ صبر شکر کریں گے اللہ تعالیٰ اس پہ نوازتا جائے. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کو انکریج کریں کہ اگر کوئی وہ چھوٹا بہت بڑا کاروبار اگر کر سکتا ہے, کوئی کہیں انویسٹمنٹ کر لیں, کوئی اگر جاب اپ گریڈ کرنے کی آپ موٹیویٹ کریں, ہیلپ آؤٹ کریں, سپورٹ کریں, سپورٹ سسٹم بنے, انکریجمنٹ کریں, اسٹرینتھ بنے. لیکن یہ نہیں کہ لو تم کرتے کیا ہوگی, وہ تو وہ جو اس کی کیپیبلٹیز ہوں گی یہ سن کے وہ بھی نہیں کرے گا. تو اس کو تانے دیں گے تو وہ ذرا ڈسارٹ ہوگا. آپ اس کو سب بیٹھ کے بات کریں گے, دیکھیں ہمارے 2 بچے ہوں گے, اب ان کی فیسیں بھی چاہیے تو ہم کچھ میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں, آپ مجھے بتائیں, میں ٹیوشن پڑھانی شروع کرتی ہوں, میں آپ کی مدد کرتی ہوں, یا کوئی ایسا بزنس کریں جو میں گھر بیٹھ کے آپ کو ساتھ تیاری کراتی ہوں, بجائے اس کو کہنا نہیں تو انی جگہ ہے ہی نہیں. ہاں تو وہ تو نارملی بھی کسی بھی انسان کو کہیں گے تو وہ پھر. اچھا 26 نمبر, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا جی. شوہر کے مہمانوں پر آنے پر اپنا موڈ خراب نہ کرنا. شوہر کے دوست آ گیا, کوئی آ گیا تو لے اپنی بناؤ چاہ, میں نے نہیں پتا ایک ہی بے وقت آ گئے, یہ بھئی اب اس میں گھر ہی بلا دینا. اب تو اگر کوئی آ گیا تو ٹھیک ہے, اس کو ہیلپ آؤٹ کرو یار, اس کو اس کے ساتھ خوش ہو, اس کو چیز بنا کے دو, اس کا موڈ کیوں کرنا ہے. اگر اس کی بیوی ساتھ آئی ہوئی ہے تو آپ اندر جائیں, ڈیسنٹ طریقے سے ہیلو آئے کریں, ان کو چائے پوچھیں. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی نبڑ, اکثر ایسا ہوتا ہے, اکثر ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. آگے چلیں 27. شوروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا. یہاں پہ اب ہم نے کوئی چیز میرے سر پہ, میں وہی کہنے لگی تھی. اب شوروں کے آپ اس کا نقص نکالنا کیا کرنا ہے. فرض کرو وہ کوئی غلط کام کر لیتا ہے تو آپ ٹیلی فون اٹھاتی ہیں اس کے ماں کو, دیکھ وہ یہ کر دیا, وہ یہ کر دیا, تمہارے میاں تمہارے بھائی نے یہ کر دیا, تمہارے بچے نے یہ کر دیا. اللہ تعالیٰ دن میں ہماری کتنی غلطیوں کتنے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے, وہ پھر معاف بھی کرتا ہے. ایک ہم انسان ہے وہ برداشت نہیں کرتا. کر کے دیکھیے گا, پر ایک دفعہ پیر پڑ رہا ہے, یہ نہ ہو کہ وہ کسی کے ساتھ فلرٹ کر رہا ہے اور ایک دفعہ پڑتا پیر دوسرا پڑتا. یہاں پہ ہم یہ ایک وہ اس کو ہیبیچول بنا دینا. ہیبیچول نہیں, بس یہ ہے کہ حل آپ نے ہی نکالنا ہے, کسی کو بتانے سے یا تو کسی بہت ہی اس کی مطلب طریقے سے کچھ آپ ایسی چیزیں کریں کہ اس کی کریکشن ہو سکے, اس کو ریکٹیفائی کریں, اس کو بتائیں کہ یہ ایسے نہیں. لیکن واہ ویلا مچانے سے وہ پھر بندہ کہتا ہے نا کہ جو چھپ کے کر رہا تھا وہ پھر بعد میں اگر وہ دیدہ دلیر ہو جائے کہ چلو جی جاؤ, پھر اب پتا تو سب کو چل گیا, جاؤ میں کر رہا ہوں تو پھر. اچھا یہاں میں ایک بات سنا, اکثر میرے پاس جو کلائنٹ آتے تو میں خواتین آتی ہیں تو ان کو میں ایک لطیفہ سناتا تھا, ایک واقعہ سناتا تھا کہ ایک سانپ تھا. ایک بزرگ ایک چوک سے گزرے تو ایک سانپ ایسے کھڑا اور ہر لوگوں کو ڈرا رہا ہے, لوگ ڈر رہے ہیں, لوگ سکیئرڈ ہیں. تو بزرگ نے کہا سانپ کو, اوے یہ کیا کر رہے ہو, انسانی مخلوق کو ڈراتے ہو, نیچے ہو جاؤ. کیا کہہ کے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, واپس آتے ہیں مہینے بعد دیکھا سانپ زخمی پڑا ہوا ہے, بچے اس کو چھڑی اور رسی بنا کے مار رہے ہیں, اس کے خون نکل رہا ہے. یہ تو بزرگ اس سانپ سے پوچھتے ہوئے تینوں کی ہو گیا. کہتے ہیں جناب کا حکم تھا اس لیے نیچے ہو گیا. وہ کہتے ہیں میرا اتنا حکم ہی نہیں تھا, اپنی شوکا شاکی تو رکھنی تھی. ہاں کہ کوئی تم پہ اٹیک تو نہ کر سکے. ٹھیک ہے, شوکا شاکی تو رکھنی تھی. تو میں خواتین کو کہتا ہوں میرے کہنے پہ بالکل ہی نیچے لگنا, لیکن تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھیں. میں مثلا کہوں گا شوہر کے عیبوں پہ پردہ پوشی کرنا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باہر جو مرضی کرے اور آپ پردہ پوشی کرتے ہیں, لیکن اس حد تک رکھیں کہ وہ اپنے گھر کی بات باہر نہ نکلے. اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, مطلب وہی والی بات کے واویلا نہ مچائیں اور وہ سب چیزیں, تو وہ پھر بعد میں نا وہ ہو جاتے ہیں, ریئیکٹیو ہو جاتے ہیں. مطلب مرد بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ وہ تو سے پیار سے محبت سے مینیپولیٹ کر کے, یعنی کہ شوکا شاکی رکھے بیوی کی, کتنا بھی ہونی چاہیے شوکا شاکی, ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد شوہر کی بات کو توجہ سے سننا. ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ بات کر رہے ہوتے, وہ سنی نہیں ہوتی, وہ ٹیلی فون پہ لگی ہوتی ہے, اگنور کر رہی ہوتی ہے, خامد بار بار کہتا ہے, آواز دیتا ہے, وہ ادھر آؤ بات سن لو, یہ بچہ رو رہا ہے, بچہ یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, یہ دیکھو چیز نیچے گر رہی ہے, دودھ ابل رہا ہے, یہ توجہ نہیں دے, میرے یہ کپڑے اٹھا دو, سننی نہیں دی, وہ لگی ہوئی ٹیلی فون پہ.
اور ایک بیوی کی بہنیں بہت تنگ خراب کرتی ہیں ٹیلی فون پہ لمبی لمبی. اچھا جو گھر میں جو خود ہینڈل نہیں نہ کر پاتی وہ اپنی بہنوں کو مشورہ دے کے نا اس کو آگے سے چک رہی ہوتی ہیں, نہیں انج کر. یہ کئیوں کا گھر ان کی بہنیں تباہ کرتی ہیں, خود نہیں کر پاتی لیکن اگلے سے کہتی ہیں کہ تم کرو. تو یہ جو بہنیں ہیں نا ان کی باتوں کا آپ اپنے موقع پہ اپنا دماغ استعمال کریں, اپنا ڈیسیژن کریں. گھر میں وہ اچھی بڑی ہوتی ہیں, اپنی بہنوں کو وہ عجیب و غریب قسم کے مشورے دے رہے ہیں, کر نکال رہی ہوتی ہیں اپنی. یہ میری بہن خوش کیوں ہے؟ نہیں سب نہیں ہے ویسے, سب نہیں لیکن موسٹلی میں نے دیکھا ہے, موسٹلی اکثر مثلا مثال کے طور پہ کسی کے عارض کو میں مون نیگیٹو بیٹھا ہے, مون ڈیل کرتا ہے بڑی بہن کو, ٹھیک ہے, تو وہ بڑی بہن کبھی بھی آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوگی. اچھا پھر آ جائے ہر وقت تنگی کا اظہار نہ کرنا, ہر وقت رونا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. یہ تو ویسے بھی ناشکری کے زمرے میں آتا ہے, تمرے میں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ناراض. اچھا 31 چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث نہ کرنا, اننیسیسری بحث. میں نے دیکھا ہے کہ بعض خواتین خام خواہ بات کو طول دیتی ہیں, ٹھیک ہے کوئی بات ہو گئی ہے, نہیں رب کرنا. اب آپ نے یہاں پہ آپ کو کچھ اور زیادہ رب کریں گے کیا ہوگا, یہ لال ہو جائے گا, زخم بن جائے گا, ختم بھی نہیں ہوگی, ایجنگ بھی بڑھ جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے, ٹھیک ہے. بچوں کے سامنے خاوند کی تعریف کرنا, بچے کے لیے نا ماں باپ ایک ماڈل ہوتا ہے بہت زیادہ. وہ میرا بیٹا اسکول جاتا تھا, میں مس نے کچھ کہا, میں اپنے پاپا کو کہوں گا وہ اسکول کی دیواریں گرا دیں, ٹھیک ہے نا. وہ ایک فلم بڑی اچھی بنی تھی جس میں بچہ اپنے باپ کو سپر مین سمجھتا ہے اور باپ بیچارہ بڑا ڈرپوک سا ہوتا ہے. تو بچے سمجھتے ہیں کہ وہ سپر ہیرو ہے. ہاں وہ تو آپ بچوں کے سامنے اپنے باپ کی برطرفی کریں اس کے باپ کی, تو وہ بچوں کے بڑا پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اور میاں بھی اس چیز کو مائنڈ کر رہا ہوتا ہے, آپ ڈیگریڈ کر رہے ہیں نا اپنے اسپاؤس کو. اچھا شوہر کے غصے یا موڈ کی پرواہ کرنا امپورٹنٹ ہے, اس پہ آپ بات کرو. وہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جب دو لوگ آپس میں مطلب ہو نا, آپ کی اگر مطلب آپ کو اگر اس سے اختلاف بھی ہے نا, آپ پہلے جب ایک بندہ بول رہا ہے اس کی سن لو, اچھا ٹھیک ہے مطلب. اور اگر سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ لائک ہو سکتا ہے کہ سامنے والا غلط ہو, بول لے اس کے بعد یار جب اگنور کریں گے بھی وہ ایک بندہ چیخ رہا ہے یار یہ چیز گر رہی ہے اس کو کرو ٹھیک کرو, آپ اس کو پرواہ سنی نہیں, غصہ آ رہا ٹھیک ہے بولتا, اکثر دل میں کہتے پونکتا رہے پونکن دے, ٹھیک ہے. ہی بارکنگ. آپ اگر یہ کیٹیگری ہے مڈل کلاس, لوئر کلاس, اپر کلاس. اپر کلاس میں ذرا تھوڑا سا انگلش میں, مڈل کلاس میں ذرا اردو میں آتا ہے, اور لوئر کلاس میں ذرا پنجابی چلتا ہے. ٹھیک ہے. اور مڈل کلاس یہ تو ایسے بس ایسے کہتے ہیں, ان کی تو عادت ہی یہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس قسم کے جو باتیں ہوتی ہیں نا, ویسے باتیں آپ بڑے کرتی ہیں کام کی بات, آپ نے بڑی اچھی نقل اتار کے بتائی ہے, ایکسیلنٹ. اچھا بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جانا. اکثر میں خواتین دیکھتی ہوں نکل جاتی ہیں, چابی پکڑی گاڑی نکل گئی, یا وہ اننیسیسری گھر میں پیچھے گند پڑا, یہ سارا دن پھرتی رہتے. تو یہ ٹو دا پوائنٹ نکلیں اور کوشش کریں میاں کے ساتھ باہر نکلیں, بچوں کے ساتھ نکلیں. اگر جانا پڑ گیا ہے تو آپ نے اگر اپنی جو آپ کی ذمہ داری گھر کھانا بناؤ کام شام ہوا ہو, اگر کسی کو ضرورت ہے, نیبر کو ضرورت ہے, یا آپ کو کوئی کام کی ضرورت ہے تو جائیں. اننیسیسریلی اگر آپ نے جا کے بیٹھ کے کرنا ہے, بتا نہیں وہ نادیدہ بیاہ ہے کہ نہیں دیتی آتی ہے کہ نہیں, اس یہ ہو گیا, اچھا یہ وہ بلا وجہ گھر میں کھانا اپنے گھر کا ویسے ہی پڑا ہوا سب, تو یہ تو ویسے ہی جو ہے نا فارغ بیٹھی میں آنی پی ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, پھر بیٹھ کے پورے محلے کی چگلیاں کرنی. ہاں تو وہ نہیں ہے, چگلیاں کرنی ہے, گوسپ کرنے, کٹی پارٹی کرنی ہے, آپ اپنے سب چیزیں اپنی معاملات نپٹائیں اور پھر کریں بھائی, کیونکہ عورت ہر بندے کو بھی حق ہے کہ یہ نہیں کہ صرف عورت نے گھر کے ہی وہ کام کاج, وہ کوئی وہ تھوڑی ہے کولو کا بیل تھوڑی ہے, obviously اس کی بھی لائف ہے. لیکن یہ کہ آپ اگر کوئی بھی انسان مرد بھی اگر آفس میں بیٹھا ہوا اگر کام نہیں کر رہا اور گپے لگا رہا تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اپنی جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک کر کے اس کے بعد آپ انجوائے کریں. ہائر کلاس میں چل جائے, فون کرے گی, کیا حال ہے, آئی ایم کمنگ, ڈے اسپینڈ کرنا ہے میں نے آپ کے ساتھ. اچھا اس کے ساتھ سارا دن چگلیاں بیٹھ کرنی, ٹھیک ہے نا.
اور پھر وہ آج اس کے ساتھ شاپنگ یہ وہ، یعنی گھر کو گھر نہیں سمجھنا اور باہر پھرتے رہنا. ٹھیک ہو گیا. اینڈ لاسٹ اس سیگمنٹ کا، گھر کی شاہ کی حفاظت کرنا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے گھر میں یہ چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ گروسری کی ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے گھی کے اتنے ڈبے لائی، میں دودھ کے اتنے پیکٹ ہے، چینی اتنی ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں وہ کدھر جا رہی کدھر آ رہی کدھر جا رہی. نہیں لیکن وہ چیز اٹھا کے جا رہا ہے، آپ کو پرواہ ہی نہیں. میڈیوکر فیملی کی خواتین تو میرے خیال میں خیال رکھتی ہوں گی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا ایک لمیٹیڈ بجٹ ہے اور ان کو اس حساب سے ہی چلنا ہے. اگر بجٹ سے گروسری آؤٹ ہو گئی تو جو ہے ان کا اپنا نقصان ہے، کہاں سے پورے ہوں گے، کیونکہ اب تو نیکسٹ منتھ آئے گا تو ہی وہ گروسری وغیرہ ہوگی. تو یہ والی چیزیں زیادہ تر میرے خیال میں جو اپر اور ایلیٹ کلاس ڈیورس بھی تو اپر کلاس میں زیادہ ہے نا. ہاں ایگزیکٹلی وہی کرتے ہوں گے. یا پھر اپر میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ سبھی ایک جیسے ہیں. تو یہ تو وہی والی بات ہے پور. تو اس کو تو بالکل وہ عورت ہی کیا کہ جس کو اپنی گھر کی مطلب چیزیں اور یہ وہ سب چیزیں نہ ہوں. تو اس بات سے تو اگری کرتی ہوں. تو یہ آج کا ہمارا لاسٹ پوائنٹ تھا. آج کی جو پارٹ 2 کا جو تھا یہ لاسٹ تھا. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری باتوں سے اگری کریں گے، سہمت کریں گے، اور جو ہے اگر ڈس ایگری بھی کریں تو کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اور ابھی تک کے لیے مجھے ایام بٹ اور اجمل رحیم صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.